بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دو تین مسائل سمجھا دوں آپ لوگوں کو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے وقت میں ووٹ دیتے ہیں لوگ۔ یہ جو ووٹ ہے یہ ایک قسم کی گواہی ہے، گواہی، اور کبھی کبھی گواہی دینا ضروری بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ووٹ دینا جو شرعی اعتبار سے گواہی ہے، تو یہ مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ بہت سے حلقے ایسے ہوتے ہیں یا بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں ایک ساتھ میں کئی امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض امیدوار جو کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیٹ سے کھڑے ہو تو وہ اپنے حلقے کے لوگوں میں پیسے تقسیم کرتے ہیں اور لوگ پیسے لے کر پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو پیسے لے کر ووٹ دینے کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ دھیان میں رکھیے کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ووٹ دینا یہ گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ حرام ہے۔ اگر مثلا 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان تینوں میں سے ایک انسان ایسا ہے کہ جو انصاف کا ساتھ دینے والا، انسانیت کی خدمت کرنے والا اور حق کا ساتھ دینے والا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ دینے کے زیادہ لائق ہے اور اسے جتانا چاہیے، آپ اسے چھوڑ کر کسی ایسے کو ووٹ دے رہے ہیں جس نے آپ کو پیسہ دیا اور وہ پہلے والے کے مقابلے میں مناسب بھی نہیں ہے، وہ بعد میں آ کے ظلم بھی کرے گا، ناحق فیصلے بھی کرے گا، تو پیسے لے کر اس طریقے سے ووٹ دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ اس میں ایک ساتھ میں 2 گناہ ہیں۔ ایک تو رشوت لینے کا گناہ ہے۔ رشوت لینے والے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں ہیں۔ اور دوسرا جھوٹی گواہی دینے کا بھی گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بالکل برابر بتایا ہے۔ اس لیے پیسے لے کر ووٹ دینے سے بچنا چاہیے۔ ووٹ دینے میں ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کون انسان انصاف پرست ہے اور حق کا ساتھ دینے والا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، اس کو ووٹ دینا چاہیے، چاہے وہ آپ کو پیسہ دے یا نہ دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے سرپرستوں کو اعتماد میں لیے بغیر چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ معاشرے کے اندر بالکل عام ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے بڑوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت کرے اور ان کے مستقبل کا اچھے سے اچھے فیصلہ کر سکے۔ بڑوں کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں چھوٹوں کے مقابلے میں۔ آج ایک نوجوان لڑکی ہے یا نوجوان لڑکا ہے، ان کو بظاہر ایک رشتہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ان کے جو بڑے ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے اولیاء ہیں، یہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس رشتے سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بڑوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس طریقے سے چھپ کر نکاح کرنا مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ جملہ آتا ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی اور سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا مطلب ہی یہ ہے کہ ولی اور سرپرست کو اعتماد میں لیے بغیر جو نکاح کیے جاتے ہیں تو وہ انجام کے اعتبار سے عموماً ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں بڑوں کی دعائیں بھی نہیں ہوتی ہے، اور پھر وقتی جذبات کی بنیاد پر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کی رائے کو ہمیشہ شادی بیاہ کے معاملے میں ترجیح دینی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایک بالغ لڑکی ہے اور بالغ لڑکا ہے، انہوں نے 2 شرعی گواہوں کی موجودگی میں اگر نکاح کر لیا اپنے اولیاء کو بتائے بغیر، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح نافذ ہو جاتا ہے، یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی اگر موجود نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ 2 گواہ اگر موجود ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات کی بات ہے کہ اگر یہ بے جوڑ نکاح ہوا ہے تو ولی کو کسی دارالقضاء میں جا کے فسخ نکاح یعنی نکاح ختم کروانے کا اختیار شریعت نے دیا ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ نماز سے متعلق ہے۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب لوگ برابر نہیں سمجھتے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اب کوئی نماز نہیں۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، عصر کی نماز کا وقت ہے، فرض نماز کھڑی ہو گئی اور آپ عصر سے پہلے کی سنتوں میں مشغول ہو گئے،
نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اگر نماز کھڑی ہو چکی ہے تو اب سنت نہ پڑھے، اب فرض نماز کے ساتھ شامل ہو جائے. تو یہ جو حدیث ہے یہ فجر کی نماز کے علاوہ باقی چاروں نمازوں کے لیے ہے کہ آپ مسجد میں گئے، جماعت شروع ہو گئی تو اب سنت پڑھنا درست نہیں ہے، آپ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیے. ظہر سے پہلے کی اگر سنت رہ گئی ہے اسے ظہر کے بعد اب پڑھ لینا. ہاں اگر آپ نے سنت شروع کر دی تھی اور اسی دوران نماز کھڑی ہو گئی تو اب نماز توڑنی نہیں ہے، اب نماز آپ پوری کر لیجیے، لیکن جماعت کھڑی ہونے کے بعد سنت میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. فجر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے، فجر کی نماز شروع ہو چکی ہے اور آپ کو یہ اعتماد ہے کہ میں ایک طرف ہو کے اگر سنت پڑھ لوں گا تو میں قاعدے سے اتحیات سے پہلے تک میں شامل ہو سکتا ہوں امام کے ساتھ میں، تو پھر فجر کی سنت انسان پڑھ سکتا ہے. فجر کی نماز اس سے مستثنا ہے، اس لیے کہ فجر کی جو سنت ہے اس کی کافی اہمیت اور تاکید احادیث کے اندر آتی ہے. اس اہمیت اور تاکید کی بنیاد پر فجر کی سنت پڑھنے کی گنجائش ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اگر میں سنت پڑھنے میں مشغول ہوا تو میری فرض جائے گی امام کے ساتھ میں، تو پھر سنت کو رہنے دیجئے، آپ امام کے ساتھ فرض کے اندر شامل ہو جائیے. فرض ختم ہو گئی، فرض ختم ہونے کے بعد سورج نکلنے تک اب آپ یہ سنت نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے کہ عصر کی فرض اور فجر کی فرض ہو جانے کے بعد پھر طلوع اور غروب تک کوئی نفل اور سنت پڑھنا جائز نہیں ہے. اب جب سورج طلوع ہو جائے گا، سورج طلوع ہونے کے بعد زوال تک یہ فجر کی سنت قضا کرنے کا اختیار ہے. زوال تک اگر کسی کو سنت قضا کرنی ہو تو وہ سنت قضا کر سکتا ہے، اور سنت قضا کر لینا بہتر ہے. چونکہ فجر کی سنت کی کافی تاکید اور اہمیت ہے، اسی بنیاد پر اس کو زوال تک قضا کرنے کی بھی گنجائش ہے. ورنہ فجر کے علاوہ دوسری جو سنتیں ہیں یہ وقت نکلنے کے بعد پھر ان کی قضا کا کوئی ثبوت نہیں، یہ اختیار صرف فجر کی سنتوں کے لیے ہے. یہ 3 مسائل تھے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.